بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ 74 برس تک ملک کے خدادات پہ جن دو اداروں نے حکومت کی اور سیاستدان یا موری کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے، ان دو اداروں نے بالآخر آپس میں سنگ پھنسائے اور جو جو ہماری عدلیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت کی بی ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اس کو جو ہے وہ یہ خمار ہو گیا کہ شاید وہ جو ہے وہ اے ٹیم کا درجہ جو ہے وہ مقام جو ہے وہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ تو اس کو جب یہ غلط فہمی ہوئی تو پھر دونوں اداروں کے آپس میں سینگ پھنسا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بالآخر دولتی مار کے جو ہے جو عدلیہ کا جو 74 برس کا یہ رومانس تھا وہ بالآخر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو پارلیمان ہے، جو ول آف دی پیپل ہے، اس کو جو ہے اپنی بی ٹیم جو ہے بنا لیا، اور 74 برس تک یہ رومانس میں رہنے والا جو عدلیہ تھی، جو ان کی بی ٹیم تھی، اس کی لگامیں جو ہے پارلیمان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دی۔ تو یہ جو ہے یہ ٹکراؤ جو ہے یہ سینگ کا پھنسے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ جو لڑائی ہے وہ اس وقت شروع ہوئی جب افتخار چودھری کی بالی کا جو ہے وہ تحریک چل رہی تھی۔ تو افتخار چودھری، ایک تو افتخار چودھری اس وقت کے صدر جو ہے جنرل مشرف جو تھے، ان کے درمیان ان کا تنازع پیدا ہوا ہے، اور جنرل مشرف کو جو مشہور زمانہ کہا جاتا تھا کہ افتخار چودھری نے جی آرمی چیف کو جنرل مشرف کو نو کہہ دی۔ تو اصل میں وہ انہوں نے جنرل مشرف کو تو نو کی تھی، لیکن وہ دوسرے لفظوں میں ہاں بھی تھی، اور وہ ہاں تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل کیانی کو، کیونکہ یہ سارا پلان جو تھا وہ تھا تو ایک عالمی ایجنڈے کا ساتھ ہے، اور جو جنرل کیانی تھے اس عالمی ایجنڈے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا تھا، پینٹاگون چاہتی تھی کہ جنرل مشرف کو اب اقتدار سے جو ہے باہر کیا جائے۔ اب اس کے لیے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل کیانی نے اپنی خدمات بھی پیش کی، ان کو آن بورڈ لیا گیا، اور جنرل کیانی نے جو ہے یہ تحریک کی بنیاد ڈالی، اور جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، انہوں نے جو نو کی تھی پرویز مشرف کی، وہ اصل میں ہاں تھی جنرل کیانی کی، کہ جنرل کیانی کی اس پہ ہاں کی گئی تھی کہ میں آپ کا جو ایجنڈا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جنرل مشرف کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ جنرل مشرف کے سامنے نو کی تھی، تاکہ جنرل مشرف جو ہے ریئیکشن دیں گے، تو اس ریئیکشن پہ یہ جو وکلا تحریک تھی اس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا۔ تو اس جنرل مشرف کو جب نو کی گئی، اس پہ جنرل مشرف نے جو ہے وہ چیف جسٹس اور جج صاحبان کو جو ہے گرفتار کرا دیا، تو اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن آیا، اور یہ پہلے سے ترتیب پا چکا تھا کہ وکلا جو ہے کس طرح جو ہے یہ تحریک چلائیں گے، اور اس تحریک کی جو فنڈنگ تھی وہ امریکہ بہادر سے ہو رہی تھی، اور اس کے جو پلانر تھے، اس کو پورے جو مینج کر رہے تھے وہ تھے جنرل کیانی، کیونکہ ان کو جو ہے اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جنرل مشرف کو اگر وہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ نیکسٹ جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے۔ تو یہ اس وقت یہ سارا ترتیب ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عالمی طاقتیں بھی ملوث تھی، جنرل کیانی یہاں پہ ساری یہ مینج کر رہے تھے، اور وکلا حضرات کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ تحریک جو ہے ان کی جدوجہد سے یہ تحریک کامیاب ہو گئی، حالانکہ وکلا کا جو اس میں حصہ تھا وہ اب جو ہے ان کو بھی اصل میں پتہ ہے کہ حقیقت میں کیا تھی، کہ ان میں تو ان کا 5% سے زیادہ تو حصہ نہیں تھا، یہ ایک عالمی ایجنڈا تھا جنرل مشرف کو باہر کرنے کے، اس میں جنرل کیانی جو ہے وہ یہاں پہ سارا پروگرام ترتیب دے رہے تھے، اس تحریک کو مینج کر رہے تھے، اور پھر میڈیا کو جو ہے نا، میڈیا پہ بھی جو ہے نا وہ
فنڈنگ کی گئی، اور یہ کوئی تھوڑا بہت نہیں تھا، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی، اور اس میں امریکہ بادر نے انویسٹ کی۔ ان میڈیا کے منہ میں وہ ڈالر پھینکے گئے، اور میڈیا پھر جو ہے جہاں 10 وکیل نکلتے تھے ان کو 1000 سر جوڑ کے بتا دیتے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ ایک پورا پاکستان جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ افتخار چودھری کی بالی میں جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکی ہے۔ تو میڈیا کا ایسا گندا، ایسا غلیظ کردار تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ڈالروں کو تو منہ کو ڈالر لگ چکے تھے، اور یہ جو ہمیں یہ چورن بیچتے رہتے ہیں نا کہ آزاد میڈیا کا، یہ بے شرموں کے ٹولے، ان کو ڈالر منہ کو لگ جائیں تو یہ تو پھر جو ہے وہ آزاد میڈیا کے نام پہ کیا کیا انہوں نے گل کھلائے۔ اب بھی جو پاکستان میں جو ابھی جو پی ٹی آئی اور 9 مئی اور اس طرح کے جو ہوئے تھے، اس میں فنڈنگ میڈیا کو ہوئی، اربوں ڈالر کی فنڈنگ ہوئی، اور یہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو جس طرح مشرق وسطیٰ میں ہوا تھا کہ وہ تیونس سے لے کر وہ کرنل قذافی، صدام، یہ ساری جو ہے ہوا تھا، اسی طرح کا پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ ایک عالمی ایجنڈا تھا کہ اس طرح سے جو ہے نا اس ملک میں جو ہے نا کہ افراتفری پیدا کی جائے، لیکن خوش قسمتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ آخری وقت میں تو جنرل باجوہ بھی سمجھ چکے تھے، اور اس کے بعد ایک مضبوط اعصاب والا جو ہے وہ عاصم منیر کی صورت میں آرمی چیف آیا۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عاصم منیر کی خوش آمد، میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے جو غلط کردار رہا ہے، اور جس طریقے ان کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ملک بربادی کی طرف گیا، وہ ہمیشہ سے ریکارڈ پہ رہا۔ لیکن اس بندے نے جو ہے وہ کھڑا ہوا اس عالمی ایجنڈے کے سامنے، اور جس وقت یہ کھڑا ہوئے اس وقت تو ان کے پاس کور کمانڈر بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی جن کی شلواریں وہ اٹھا کے دکھا رہے تھے، جو خان صاحب کا جو بونجا ہے وہ چھڑی پہ لٹکا کے جو قوم کو دکھا رہا تھا، تو ایسے کور کمانڈر بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثریت ایسے لوگ ہی تھی جو اس ایجنڈے کا عالمی ایجنڈے کا حصہ تھے، لیکن خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا عاصم منیر، اور بالآخر یہ سب کو مات دیتا چلا آیا۔ اور آج یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ آج وہ جو ان کی بی ٹیم تھی، آج ان کو بھی جو ہے لات مار کے پرے کر دیا ہے۔ تو اس وقت جب جنرل مشرف کے جو ہٹانے کا جو تھا، اس وقت یہ جب ہوا اور جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا، اور جو افتخار چودھری کی جو بالی تھی، افتخار چودھری کی بالی کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کو پھر غلط فہمی ہو گئی کہ ہم چاکری کیوں کریں، ہم بی ٹیم بن کے کیوں رہیں، ہمیں تو اے ٹیم آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو فنڈنگ تواتر سے ہوتی رہی۔ آپ اس سے پہلے کے افتخار چودھری سے پہلے کے جو چیف جسٹس تھے وہ امید ڈوگر میرے خیال میں تھے، وہ کہاں پہ ہے، اور اس کے بعد افتخار چودھری اور بعد کے جو چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہیں وہ آج کہاں پہ ہیں، ان کی دولت کتنی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا اپنی امپائر کھڑی کر دی، بزنس امپائر کھڑی کر دی، اربوں خربوں کی پیسہ ان کے پاس کہاں آیا۔ افتخار چودھری جو اپنے بیٹے کے لیے بلوچستان میں اس وقت 16ویں 17ویں اسکیل بھرتی کے لیے کوشش کر رہا تھا، آج اس کا وہ بیٹا جو ہے وہ خربوں میں کھیل رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے اس کی بزنس امپائر ہیں عالمی دوسرے ممالک میں۔ یہ کون سے دولت آئی؟ تو اس عالمی ایجنڈے کے تحت ان کو نوازا گیا کہ آپ جو ہے وہ بی ٹیم بن کے کیوں رہتے، آپ اے ٹیم رہیں، کیونکہ عالمی طاقتیں اب جو ہے، کیونکہ دنیا کا مستقبل اب ایشیا کے ساتھ جڑا ہے، اور ایشیا کا دروازہ ہم ہے، ہم سے گزریں گے تو دنیا تک اس
جو ایشیا کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذخائر ہیں، اس کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے، اس تک پہنچے گی. اس کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہیں. سب سے گہرا پانیوں والا سمندر ہمارے پاس گوادر کی صورت میں موجود ہے. تو فوج کو کمزور کرنا اس عالمی ایجنڈے کا حصہ تھا کہ جب یہ کمزور ہو جائے گی تو یہ دروازہ جو ہے ہمارے پہ کھل جائے گا. اور اگر یہ کمزور نہ ہوئی تو پھر یہاں سے راستہ لیں گے تو اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ماسی بیڑا سمجھ کے گزر جائیں. ان کو بھی اس میں حصہ دینا پڑے گا. تو ایک عالمی ایجنڈا تھا اور اس جو ہماری عدلیہ ہے اس کو استعمال کیا گیا. اور خوش قسمتی ہے کہ عاصم نیر جیسا ایک مضبوط اعصاب کا بندہ تھا جس نے سب فیس کیا. اور اب اس کے جتنے بھی مخالفین ہیں سب باری باری مات کھاتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ مستقبل پاکستان کا تابناک ہے. اگر ہم کسی اور عالمی ایجنڈے کا حصہ نہ بنے اور اپنی انرجی اس ایجنڈے میں ضائع نہ کی تو پاکستان کا مستقبل روشن مستقبل ہے. اس ایشیا کے وسائل، ان کے زیر زمین ذخائر، اس ایشیا سے جڑے جو کنزیومر مارکیٹ ہے، 60-70% کی جو کنزیومر مارکیٹ ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آگے پاکستان اگر کسی ایسے عالمی ایجنڈے کا حصہ بن کر اپنی توانائیاں اس طرف نہ کر دی اور کسی جال میں نہ پھنسا لیا تو پاکستان کے لیے بڑا روشن مستقبل ہے. تو عدلیہ کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا. ایک عالمی ایجنڈا تھا، ان کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ ان پہ کی گئی. اور جتنے بھی افتخار چودھری کے بعد جتنے چیف جسٹس صاحبان آئے وہ اب انہوں نے باہر جا کے بزنس امپائر کھڑی کی. اور اب جا کے جو ہے نا اس جو کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ افتخار چودھری کے بعد کر دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو بھی ہوگا وہ اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو سارے مارک ہو چکے تھے کہ کون کون جو ہے کس کس ٹینیور میں جو ہے نا آئے گا چیف جسٹس. اب اس کا جو ہے وہ توڑ کر دیا گیا کہ اب پارلیمانی کمیٹی کرے گی کہ مستقبل کا چیف جسٹس جو ہے وہ کون ہوگا. 3 کی سینئرٹی پہ لسٹ آئے گی، اس میں انتخاب ہو گیا. تو اب جو ہے وہ جو ہماری پارلیمان ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بی ٹیم جو ہے بنا لیا ہے اور اپنی 74 برس تک بی ٹیم رہنے والی عدلیہ کو دولتی مار کے باہر کر دیا اور اس کی لگامیں جو ہے اب پارلیمان کے ہاتھ میں دے دی. اس پہ جو ہے میڈیا بھی سراپا احتجاج ہے کہ جو ہے وہ عوام کو کیوں اختیار مل گیا. اب ان بے شرموں سے کہ پوچھے کہ عوام کے ساتھ اگر نہیں آنا چاہیے تو کس کا اختیار آنا چاہیے. جن ممالک یہ دیتے ہیں امریکہ اور یورپ کی جو مثالیں پیش کرتے ہیں وہاں کیا ہے، کیا وہاں پارلیمان جج جو ہے ان کی کیسے اسکروٹننگ ہوتی ہے. ان کا کچا چھٹا پورا کھولتے، ان کی کالج لائف سے لے کر وکالت تک سارا کچھ سامنے ڈسکس ہوتا ہے. لیکن ہم نے اگر اس پارلیمان کو یہ دے دیا کہ وہ چیف جسٹس نامزد کرے تو اس پہ بھی میڈیا سراپا احتجاج. یہ دانشور 74 برس عدلیہ اور ملٹری لیڈرشپ کا جو رومانس تھا اس پہ تو ان کو کچھ نہیں تھا، لیکن عوام کی بات جو آئے ان کو مرچیں لگ جاتی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کی دانش جو ہے وہاں پہ کون تھی جب یہ 74 برس سے یہ رومانس تھا. اور اب اگر پارلیمان کو اور عوام کو اگر کوئی سپیس ملی ہے اس پہ یہ سراپا احتجاج کیوں ہے. یہ اپنی دانش کی پوٹلی کھول کے روز جو ہے نا میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی عدلیہ پہ حملہ ہو گیا ہے، آزاد عدلیہ پہ. آزاد عدلیہ بھائی، اس آزاد عدلیہ نے جو گل کھولا ہے وہ دنیا کے سامنے دنیا نے 146ویں نمبر پہ ریٹ کرتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو عالمی ایجنڈے کے تحت جو ہماری فوجی قیادت کو اس کو کمزور کرنا تھا وہ اس میں جو ہے ناکام ہوئے. اور اب عاصم نیر جو ہے اب وہ
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ وہ یہ والا ٹینیور، وہ اس سے آگے والا ٹینیور بھی ابھی انجوائے کریں گے. اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے. تب دیکھتے ہیں کہ مستقبل